یہ انقلابی دور ہے ایکویرینس کے لیے، جس میں وہ اپنے مقاصد کو اپنے فنش لائن تک لے جائیں گے اور جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں۔ ان دونوں پلانٹس کی باہمی کارکردگی سے 3 طرح کے فائدے ہوں گے۔ ایک طرح کے فائدے تو جذباتی کیفیت کے ہیں۔ وینس آپ کو رومانٹک کرے گا، آپ کی دلچسپی بڑھے گی کاموں میں، ایسے مواقع چھوڑنے والے نہیں ہوتے ایکویرین، یہ اللہ کی نعمتوں کا سیزن ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ان پلانٹس کو فرینڈلی نہیں کر سکتے، یہ ایک رول کے تحت ہی فرینڈلی ہوتے ہیں اپنی سپیڈ اور اپنے بیہیویئر سے۔ السلام علیکم ایکویرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ انفیکٹ یہ 2 ہفتوں پر مبنی ریسرچ ورک ہے ایسٹرولوجیکل۔ پچھلا ہفتہ ویکلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکا۔ پچھلے ہفتے ہم اینول ویڈیو آپ کی جو بیسک ریسرچز تھیں وہ دیں، لیکن اس ہفتے ایونٹس بہت بڑے ہوئے، وہ بھی اس ہفتے میں نے شامل کر لیے ہیں تاکہ آپ کو ان پر بھی کچھ رائے دے سکوں۔ یہ ہفتہ، یہ 11 دن 19 دسمبر سے 31 دسمبر تک کے ہونے والے ایسٹرولوجیکل ایونٹس پر مبنی ہے۔ ایک تو 22 دسمبر کو سورج ہی آپ کے لیے 12th اینگل پر آ جائے گا۔ یہ آپ کا بہت بڑا ایونٹ ہوگا، اس سے بہت طرح کے شعبہ نئی طرز کی سوچیں پیدا کریں گے، تفصیل ابھی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ دوسرا، وینس آپ کے لیے 11th اینگل پر 29 دسمبر کو آ جائے گا۔ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ پلینٹ ہے۔ جب بھی وینس کسی اچھے اینگل پر آتا ہے، آپ کی زندگی میں نکھار بہت آتا ہے۔ تیسرا، فل مون ہوگا آپ کے 6th اینگل پر، وہ 6th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، وہ بھی ابھی بیان کرتا ہوں۔ مارس آپ کے لیے 11th اینگل پر، وینس آپ کے لیے 11th اینگل پر، ان دونوں پلانٹس کی باہمی کارکردگی سے 3 طرح کے فائدے ہوں گے۔ ایک طرح کے فائدے تو جذباتی کیفیت کے ہیں۔ وینس آپ کو رومانٹک کرے گا، آپ کی دلچسپی بڑھے گی کاموں میں، آپ کے مقاصد کے حصول کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہوگی، آپ نئے کاموں کا آغاز کریں گے، ان کاموں کے آغاز میں آپ کے بہت سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ترقی ہونا، فائنینشیل سٹیبلٹی آنا، پارٹنرشپس اختیار کرنا، لائف پارٹنرشپ کی طرف توجہ ہونا، ٹیم ورک پر آپ کی توجہ بڑھ جانا، آپ کے اپنے لباس پہننے میں دلچسپی آنا، غذا کھانے میں دلچسپی، موسم اچھے لگنا، اینڈ ادروائز بھی آپ کی طبیعت میں مثبت تبدیلیاں آنا، نفسیاتی دباؤ کا خاتمہ ہونا، پچھتاوے ختم ہونا، غم دور ہونا، یہ سب ایکسپیکٹڈ ہے۔ مارس کا آپ کے 11th اینگل پر ہونا مقابلے کو جیتنے کے لیے کافی ہوگا۔ بہادری اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کئی طرح کے معاملات جو اس سے پہلے نہیں کر پاتے تھے، یا اپنا حق ہی چھوڑ دیتے تھے، یا آپ مقابلے میں شکست کھا جاتے تھے، مقابلہ کسی بھی طرز کا ہو، فرینڈلی معاملات ہوں، فرینڈلی کمپٹیشنز جو ہوتے ہیں، کولیگز کے ساتھ معاملات ہوں، اپنی عادتوں کے ساتھ تصادم ہو رہا ہو، آپ کا کسی کمیونٹی سے تصادم ہو رہا ہو، آپ کا اپنے ریسورسز کے ساتھ تصادم ہو رہا ہو، وسائل ہی آپ کو آگے نہ بڑھنے دیتے ہوں، لوگ آپ کو آگے نہ بڑھنے دیتے ہوں، بری عادتیں آپ کو آگے نہ بڑھنے دیتی ہوں، تو اب یہ بات 22 تاریخ کے بعد سیٹل ڈاؤن ہونے لگے گی۔ یہ انقلابی دور ہے ایکویرینس کے لیے، جس میں وہ اپنے مقاصد کو اپنے فنش لائن تک لے جائیں گے اور جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں۔ وینس کا 11th اینگل پر ہونا آپ کے لیے اپنی زندگی میں آسائشوں کو بھی لے کر آئے گا۔ آپ اچھی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آسائش یا لائف سٹائل اپ گریڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ فیملی میں اتفاق اور برکت دیکھیں گے، اولاد کی فرما برداری نصیب ہوگی، گھر کے جو ممبرز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان میں بھی ذہنی ہم آہنگی رہے گی، شکایات ختم ہوں گی۔ وینس آپ کے 9th اینگل کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ ایکویرین سٹوڈنٹس اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔
اپنی تعلیم کے حصول میں اگر وہ سبجیکٹس چینج کرنا چاہیں، اپنی تعلیم کے حصول کے لیے ایگزامز کی پریپریشنز کرنا چاہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر سمندر پار ہجرت کرنا چاہیں، یا پھر اس طرح کے کوئی اور فوائد جس میں آپ کوئی چیز سیکھنا چاہیں، سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانا چاہیں، یا پھر اپنے بلیفز کو پختہ کرنا چاہیں، یہ سب فیسلٹیز اس ہفتے سے، ان 10 دنوں سے آپ کے پاس میسر ہے۔ یہ الگ سے انقلاب برپا کرے گی آپ کی زندگی میں۔ سورج جب 12th اینگل پر آتا ہے، 12th اینگل کیپریکونین اینگل ہے، اس کو سیٹرن رول کرتا ہے۔ سیٹرن اور سورج کی آپس میں اچھی خاصی دوستی ہے، آپ کے لیے بہت سارے معاملات اچھے ہوں گے روحانی طرز کے، خوابوں کا سچ ہونا، سچے خواب آنا، آپ کے آئیڈیاز کا غیر معمولی حدوں تک کریٹیو ہونا، آپ کا وے آؤٹس آپ کو ملنا، لوگوں کی رائے آپ کے لیے مثبت ہونا، آپ کا لوگوں کے رویوں کو بہت ایکوریسی کے ساتھ جج کرنا، یہ بھی ممکنات میں سے ہے۔ وقت کی اتنی سپورٹ آپ کے لیے گولڈن سیزن پیدا کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہیں، اپنی کردار سازی کرنا چاہیں، اپنے فائنینس کو بہتر بنانا چاہیں، اپنی فیملی لائف میں اتفاق اور برکت پیدا کرنا چاہیں، اپنی فیملی کا فیوچر سیکیور کرنا چاہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں آسائش پیدا کرنا چاہیں، صحت اور تندرستی کے معاملات کو سیدھا کرنا چاہیں، لائف پارٹنرشپ کے ڈیسیجنز لینا چاہیں، لاسز کو ریکور کرنا چاہیں، ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہیں، سمندر پار سفر کرنا چاہیں، تو آپ کے لیے یہ 19 تاریخ کے بعد جو دور انقلاب والا ہے، آپ ان سب سے یہ باتیں، یہ فیسلٹیز، یہ سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 پلینٹ اس وقت ریٹروگریڈ ہیں، ایک مرکری اور ایک جوپیٹر۔ یہ اس انقلاب کو فل اینڈ فائنل لیول پر لے آئیں گے، لیکن یہ لائیں گے پہلی تاریخ کو، 1 جنوری 2024 کو۔ وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی تفصیل تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا، بٹ کلو اس لیے دے دیا کہ آپ کو اسی وقت اپنی کمر کس لینی چاہیے۔ ایسے مواقع چھوڑنے والے نہیں ہوتے ایکویرین، یہ اللہ کی نعمتوں کا سیزن ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ان پلینٹس کو فرینڈلی نہیں کر سکتے، یہ ایک رول کے تحت ہی فرینڈلی ہوتے ہیں اپنی سپیڈ اور اپنے بیہیویئر سے۔ کچھ اینگلز پر فرینڈلی رہتے ہیں، وہ اینگلز اس وقت آپ کے پاس میسر ہیں۔ آپ کے لیے پورا چاند بھی ہوگا 27 دسمبر کو، یہ خبر غیر معمولی ہے۔ 27 تاریخ آپ کے لیے لکی موسٹ ڈے ہوگا 2023 کا، 28 تاریخ بھی۔ اس میں سورج چاند چھٹے ہی اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور پورا ہو کر چھٹے اینگل پہ آئے گا۔ اس سے آپ کے رویے بہت مثبت رہیں گے، جو کامیابی میں اہم رول ادا کریں گے۔ رویوں کی مثبت تبدیلی رشتہ داری کے مواقع بھی پیدا کرے گی، محبت کی کامیابی کے بھی اصول طے ہو جائیں گے، اینڈ اسی وجہ سے آپ کی جو طبیعت ہے اس میں بھی فریشنس آئے گی، خوشگوار تبدیلی۔ اتنے فیورز کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایکویرین 22 تاریخ سے شروع ہونے والے اس دور کو بھرپور انداز سے کیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں گے۔ ان نعمتوں کے شکر میں جہاں پر اللہ کے ہاں آپ سر بسجود ہوں گے، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک بات یہاں کہتے ہوئے پھر بات کو ختم کرتا ہوں، ایکویرینز، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ یا 10-12 ایکویرین اور مل جائیں، یا ایک ملک کی حکومت مل جائے، یا سارے ہی ملکوں کی حکومت مل جائے، آپ اس طرح کا دور خود پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاند کی منزلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کا گھٹنا بڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا پورا ہونا یا اس کا نیو ہونا یا اس کا غروب ہو جانا، سورج کا طلوع ہونا یا غروب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب یہ موسم آیا کریں تو اس میں بڑے مقاصد پر توجہ دیا کریں۔ میں احتیاطی طور پر یہ آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ یہ بڑا دور ہے، اس میں بڑے ہی مقاصد پر کام کیا جائے۔ جو جرنل دور ہوتے ہیں روٹین، اس میں تو روٹین کام نکل ہی جایا کرتے ہیں، بڑے دور میں بڑے ہی کامیابیوں پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ بڑا دور ہے۔ کوئی کمی رہ جائے، آپ کو لگے کہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی، ایوریجلی ڈسٹرب ہیں، تو سورہ شمس پڑھ لیجئے۔ بلو سفائر 8 سے 10 کیرٹ اگر آپ پہن لیں تو سائنٹیفک جو میتھڈ آف ریپیئرنگ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، جو اسپرچول میتھڈ آف ریپیئرنگ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ زیادہ سیویئر سچویشنز میں ہیں، چیزیں سٹک ہو گئی ہیں، حاصل شدہ عزتیں بھی ہاتھ سے نکل رہی ہیں،
خوشگوار رشتے بھی ناپید ہو رہے ہیں، صحت بھی مجروح ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس سے بڑی ریمیڈیز کی طرف جائیں۔ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے، آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے۔ ایکویرینز ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے جب جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا تو آپ کا کورم پورا ہو جائے گا، مرکری بھی سیم ڈے کو ڈائریکٹ ہو جائے گا، سو یو آر آن یور میکسیمم انشاءاللہ۔ وہ تفصیل اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔